مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو پہلے بولے کہ بھائی ہے محبت میں, لیکن جب بولا نہیں جائے مر گیا یعنی میت, مردہ. مرنے کا مطلب کیا ہے؟ مردہ. مردہ لگ جائے گا. کیا لگ جائے گا؟ بھائی ہے مردہ ہے, آدمی ہے مردہ ہے, بیٹی ہے مردہ ہے, ماں ہے مردہ ہے, باپ ہے مردہ ہے, مردہ ہو گیا. جب تک یہ ہلتا چلتا تھا تو انسان تھا, ہلتا چلتا ہے تو انسان ہے, ہلتا چلتا ہے تو رشتہ دار ہے. وہ ہلنا چلنا اپنے ہاتھ سے بند کر دیا تو مردہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا. اب مردہ ہو گیا. وہ مردہ ہو گیا, ہلنا چلنا بند. انسان ہونے کے بعد, انسان کے بیچ رہنے کے بعد, انسان کے ٹلے میں رہنے کے بعد وہ انسان نہیں گنا تھا, مردہ گنا تھا, میت گنا تھا. ہوتا ہے انسان کے ٹولے میں, ہوتا ہے جھرمٹ کے اندر, یہاں تک کہ قبرستان لے کے جاتے تب بھی جھرمٹ ہوتا ہے, لیکن ہوتا میت یعنی مردہ. انسان ہے پر مردہ ہے. انسان جب تک گناتا ہے جب تک وہ زندہ ہے. مر گیا, روح اس سے الگ ہوتی ہے, مردہ ہو گیا. روح اس میں آتی ہے تو انسان ہو گیا, روح نکلتی ہے تو مردہ ہو گیا. جو بھی کمال ہے وہ روح کا ہے, جو بھی کمال ہے وہ روح کا ہے. اب روح کمالیت پہ جب جسم کو پہنچاتی ہے اور جسم کمال روح پہ جب پہنچاتا ہے جب تمہارے پیٹ میں حق ہو اور صبر شکر ہو. روح کمالیت پہ جسم کو جب پہنچاتی ہے جب تمہارے پاس صبر ہو. مولا ہر حال کے اندر میں راضی ہوں تجھ سے, تو مجھ سے راضی ہے. جو دیا اس میں راضی ہونا یہ کمالیت روح کا ہے. کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے راضی میں راضی رہنا, اللہ کی بندگی کرنا, یہ کمالیت جسم کا نہیں ہے, یہ کمالیت روح کی ہے. کہ اللہ کی ہر بات کی رسپیکٹ کر لینا, اللہ کی ہر بات کو مان لینا, یہ روح کا کمالیت ہے. اگر روح کمالیت پہ ہے تو نکلنے کے بعد مردہ تو گناتا ہے کچھ پل کے لیے, اور روح جاتے ہی اس کو بقا کر دے گی. قبر میں جاتے ہی روح بقا کر دے گی اور ایک شب برات کی طرح سو جائے گی. کیسے سو جائے گی؟ شب برات کی طرح, جیسے شادی کے مطابق دلہا دلہن ہوتے ہیں تنہائی کے لیے بیٹھے, اس طرح سلا دیا جائے گا بس. لیکن روح مکمل ہو تب. خیر میں یہ روح کا معاملہ شب برات کی رات کو لاؤں گا, یہ اپنے جو بدوار کا پروگرام ہے اس میں لے کے آنا چاہتا ہوں. لیکن اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے محبت استعمال کرو. کیا کرو؟ محبت. کوئی بھائی آیا اپنے سامنے کوئی غلطی کر بیٹھا ہے تو اس کو جھاڑنا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جھاڑنا نہیں ہے. طریقے سے اس سے بات کرنی ہے. بھائی ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کرا, ٹھیک ہو سکتا ہے آدم بسر ہو سکتی بول, لیکن میرا آقا نے یہ چیز سے منع فرمایا اور اس کو اگر بیٹھ کے کر لیتے تو سنت مل جائے. سنت مل جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بھائی کسان نے کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا, کوئی بات ہوتا ہے. بھائی چھانٹ اڑیں گے 2 لاکھ ہو گئے. اب کوئی بیٹھ کے کرنا, اگر بیٹھ کے کرو گے تو سواب زیادہ ہے. اب ناپاک سے بچو گے سواب زیادہ ملے گا. بھائی کھڑے کھڑے پانی پی, بھائی بیٹھ کے پانی پیو اور شانتی سے پیو, 3 سانس میں پیو. یہ سب طریقے ایک دم پیار سے سکھا جائے. کوئی کتنا بھی بڑا جاہل آیا, کوئی کتنا بڑا عالم چلانے والا آیا, اس کو جواب ہمارے دینا, اور دینا بھی ہے تو حسن اخلاق سے دینا, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں میرے بندے گنہگار ہیں. کیا فرمایا؟ میرے بندے گنہگار ہیں اور تم بھی جانتے ہو, لیکن اسے پیار سے پیش آنا. کیا الفاظ بول دیا, خبر نبی کو بولا, میرے رب نے, نبی کے رب نے, مالک و مولا نے ہمارے سب کے, کہ میرے بندوں سے پیار سے پیش آنا. نبی میں جانتا ہوں یہ گنہگار ہے, یہ نمازیں نہیں پڑھتے, اور تم بھی جانتے ہو ان کے اندر کیا ہے, لیکن ان کے اندر کا مت دیکھنا. شاید تیری دوستی میں آئے, آنکھ کے طرف بیٹھے, یہ ایمان بدل دے. اور صحابہ آئے, بت پستی کرنے والے بھی آئے, لیکن نبی کے پاس بیٹھ کے ایمان بدل دے. ایمان بدلا ہی آپ لوگ کا. عمر فاروق اعظم ہو گیا, عثمان غنی عبد الغنی غنی ہو گیا, عمر فاروق اعظم, ابو بکر صدیق, کئی صحابہ کرام 1,25,000 کے اندر سے, ان میں سے 50,000 کے مطابق بت پستی والے ہی تھے, لیکن نبی کی صحبت میں آئے اور درجہ بلند ہو گیا. کیا نبی نے کسی کو جھاڑا؟ ارے نبی نے کسی امت کو جھاڑا نہیں. آپ کے بندوں کیا بتاؤں بیٹا, آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گرامی بتاتا ہوں آپ کو, پھر میں میرا خلاص کرنے والا ہوں. کہ نبی کریم جانب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مانگنے والا آ گیا. کیا آ گیا؟ مانگنے والا آ گیا, دیہاتی تھا,
اس کے آنکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی سے کھینچ لیا، کملی سے کھینچا، آپ نے کلمی پہری تھی، آپ کے گلے میں لیٹے پڑ گئے. تو صحابہ اکرام نے تلوار کھینچ لی، غصے میں آ گئے. تو فرمایا رکو، اس کو مارنا مت. بولے کیوں؟ بولے اس کے گاؤں کے اندر اسی ویوہار کے مطابق جیا جاتا ہے. کیا بات، سمجھانے اخلاق دیکھو میرے نبی کا، کیا بات کہ تو آئی کہ اس کے گاؤں کے اندر اسی طرح کوئی کھینچتا ہے، کوئی نچوڑتا ہے، کبھی سے بولتا ہے، کبھی تبے سے بولتا ہے، کبھی چھاڑ کے بولتا ہے، کبھی پیار سے بولتا ہے. ہر ایک کے گاؤں کا ایک رول ہوتا ہے. تو یہ وہ گاؤں کا ہے جہاں جھاڑ جھڑ کے بولتے ہیں، کھینچ کے بولتے ہیں. جب تک انسان کو سمجھتے نہیں کہ میری سنتا ہے، جب تک اس کو نچوڑے نہیں دیتے. صحیح بات. تو اس نے بھی مجھے یہ چاہا کہ میں نچوڑ کے بولوں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. صحیح ہے. تو بس یہ آگے اس کو پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن تک کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کو لگتا ہے کوئی میرا بھائی بہن غلط ہے، اس کا زور جبر ہے، تو سمجھنا کچھ نہیں، اس کے اخلاق نہیں، اس کا گاؤں ایسا ہے. کیا بات ہے، صحیح ہے. اب ہماری محفل میں آیا، لا اس کو پیار سے بیٹھ کے سکھاؤں کہ ابھی تک تو یہ تھا، اب آجا محمد ایسے ہے، آپ رب ایسا ہے. وہ کدھر کا بھی ہو، اس کے گاؤں کا ہے، اس کے علاقے کا ہے، اس کے دیش کا ہے، اس کا تیور اس کو جانتا ہے. لیکن جب دین مصطفیٰ مکمل نہیں ہے تو مکمل کرنے کے لیے تمہارے پاس اخلاق ہونا چاہیے. کسی کو علم سکھانے کے لیے تمہارا اخلاق ہونا چاہیے، کسی کو نماز بتانے کے لیے تمہارا. جب تمہارے پاس صرف فخر ہے کہ میں اتنا علم جانتا ہوں، وہ فخر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فخر ہو گیا. فخر کے ساتھ علم مت بتا کسی کو، یہ بتا کہ میں نبی کا غلام ہوں، خدمت گزار امت مصطفیٰ ہوں. دیکھ پھر رب کیسی مزہ لاتا ہے. رب ایسی مزہ لاتا ہے کہ سننے والے دل والے ہوں گے، سر والوں کو خود اٹھا دے گا. دل والوں کو بھی اٹھائے گا، سر والوں کو بولے گا باہر نکل، اب تیری آواز کو میں قدر کرتا ہوں. کیا کرتا ہے؟ آواز کو قدر کرانے لگ جاتا ہے. اور جس چیز تک جاتا ہے اس کے دل میں سے، بے شک میں بھی جانتا ہوں، جو ابوبکر صدیق کو ملا ہے علم، عثمان غنی کو نہیں ملا، عمر کو نہیں ملا، جو علی کو ملا کسی کو نہیں ملا، داؤدہ کو ملا ہے، ہریرہ کو نہیں ملا، ہریرہ کو ملا ہے، عبیدہ کو نہیں ملا. سمجھ گئے؟ تو کوئی کتنا بھی نبی کے قریب بیٹھتا تھا صحابہ، سب کو علم عمل ایک جیسے نہیں، سب کو ایک طرح کا علم آتا نہیں تھا، سب کو ایک طرح کی حدیثیں جانتے نہیں تھے. اسی طرح بھلے تم روز میرے ساتھ بیٹھو، لیکن اللہ چاہے گا اسی کے دل کے اندر حدیث اور عملیت کی توفیق رفع فرمائے گا. جو توفیق دینے والا رب ہے، ہدایت دینے والا رب ہے، اور اس کی قرب، اس کی معرفت سے فضل و کرم وہی کر سکتا ہے. کہ تم سننے بیٹھو محفل کے اندر دین مصطفیٰ، تو صرف خواہش دین مصطفیٰ کی ہو تو یقیناً دین تمہیں تک پہنچا دے گا. تمہیں صرف بندگی سیکھنی ہے تو بندگی کا طریقہ بتوا دے گا. تمہیں مغفرت چاہیے تو فرمائے گا محفل سے اٹھ، معاف کر دیا. کیا بات ہے، محفل سے اٹھ تو کری، مغفرت ہو گئی تیری. یہ رب ہے، بڑا رحمان ہے، اس نے کتنا بہتر پڑھا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. اللہ فرماتا میں نے اپنی رحمت سے قرآن دیا، محمد مصطفیٰ کو سکھایا، اور فرمایا یہ خلق الانسان، اب میں نے محمد مصطفیٰ کو سکھایا تو بھی سیکھ. کیا فرما دیا؟ تو بھی سیکھ اور سیکھا. اب لوگوں میں بیان کر. تو کیسا بیان کر؟ جیسا رحمان نے بیان کیا. کیسا بیان کیا؟ جیسے رحمان نے بیان کیا. رحمان نے اپنا نام وہاں اللہ نہیں بتایا، مالک نہیں بتایا، مولا نہیں بتایا. کیا فرماتا ہے؟ الرحمن. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بالکل میں نے رحمانیت سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل کے اندر قرآن اتارا. اب میں چاہتا ہوں تم بھی میری رحمانیت کے مطابق تمہارے صحابہ میں اتارو. کسی سے الجھو مت، بالکل مت چلو کتاب والوں سے. خلق الانسان علم البیان، بتاؤ ان کو تم بیان کا ترجمہ میں نہ کرتا. بالکل ایسے اللہ کی رحمانیت کے ساتھ تم بیان بتاؤ گے کہ اللہ نے کتنی رحمانیت سے قرآن اتارا ہے، برکت سے اتارا ہے. تو اسی طرح ہم کسی کو رحمانیت کے ساتھ بتائیں گے. اپنی علم کو چھپا کر، اپنی عبادت کو چھپا کر، اپنی بندگی کو چھپا کر، بھائی میں یہ جانتا نہیں ہوں، بھائی مجھے یہ بتایا گیا ہے، بھائی مجھ کو قرآن میں یہ بولا گیا ہے، بھائی مجھ کو حدیث میں یہ بولا گیا، بھائی میں نہیں جانتا، مجھ کو یہاں سے بولا گیا. بالکل. تم قرآن کو آگے رکھو گے، نبی کی حدیث کو آگے رکھو گے تو یقیناً تمہارا بولا ہوا علم کسی کے دل تک پہنچے گا. کیونکہ اللہ نے رحمان کے ساتھ قرآن اتارا. برا خلاصہ اس آیت کے اندر میں نے رحمان کے ساتھ قرآن اتارا. تم بھی اگر میرا ذکر کسی کے سامنے کرو تو اپنا دل رحمان بنا کر کرو، یعنی رحم والا بنا کر. اس کے گناہوں کی طرف مت دیکھ کر، اس کی ظاہریت پہ مت دیکھو. سوچو کہ بس
रहमानियत की तरह रब को याद कर ले, रहमानियत की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को याद कर ले। बस जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना को किसी तक पहुंचाता है तो अल्लाह ताला फरमाता रहमानियत से पहुंचाना। मैंने रहमानियत बनाकर कुरान उतारा है, रहमानियत बनाकर कुरान को नबी को अता फरमाया है, तो नबी को भी यही हुक्म दिया था इकरा बिस्मि रब्बिका, ए महबूब तेरा रब एक है, जो तुझको हमने कुरान पूरा मुकम्मल उतार के दे दिया। बात की बात वगैरह एक ही चीज जानता फबी आजा रब्बी कुमार तब जीवन, ये सब अल्लाह की नेमत है, हम चुपला रहे। आज नमाज जो पढ़ते हैं वो क्या है भाई? ये नमाज का मतलब क्या है? नमाज का मतलब होता है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम, अल्लाह की हम्द, अल्लाह को खुश करना। क्या करना? अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को राजी करना। भाई हमारे घर में हमारा आदमी आता है, आज रविवार का दिन है, रजा वाला दिन है, रविवार का दिन रजा वाला दिन है, कोई अच्छा खाना बनाए जिससे हम घर बैठ के खाएं, अच्छा भी लगे और मेरा आदमी भी खुश हो जाए। बराबर आदमी भी कहता ला आज नाइट पर रात करूं, कल रविवार तो है थोड़ा ज्यादा कमा लूं, कुछ लेकर जाऊंगा, कल रजा तो है। एक दिन की रजा भी कमाती है, पता नहीं वो भी क्या होने वाला है, लेकिन उसके बाद खूबसूरत अच्छा से अच्छा बना के औरत को पेश करता है ना, औरत अच्छे से अच्छा खूबसूरत खाना बना के आदमी को पेश करती है, सही, तो इससे राजी हो जाए बंदा, खाना हाँ रात तो मेरी पसंद की चीज बनाई, सुभान अल्लाह, सही है। आदमी भी खुश, औरत बोलते कि हाँ मेरा आदमी मेरे से खुश हुआ, औरत को भी ले भैया तेरे लिए भी दिन रात के काम कर 200 रुपये ज्यादा, औरत भी खुश, ले मैंने बिरयानी बना के 200 रुपये ज्यादा है, वो भी खुश। कब खुशी मिली? दोनों ने अपने आप को समझा कि ला मैं कुछ ज्यादा मेहनत करके खाना बना दूं, उसने बोला ला 2 घंटे ज्यादा मेहनत करके पैसे लेके आऊं, दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए। तो अल्लाह फरमाता है आ मेरे घर में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल। क्या बोलता है? आ मेरे घर में, और बंदी आ, सिर्फ मेरे सिवा किसी की नियत ना कर, अल्लाह अकबर करके खड़ी हो जा और मुझे राजी कर दे। अगर मैं राजी हो गया पूरी कायनात सुख से राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं राजी ना हुआ तो तेरा खाना पीना चंद दिन का जायका है, फिर मैं उड़ा दूंगा। सही है। मुझे राजी कर। अब उसको राजी करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिर्फ वाहिद हमको एक साफ सुथरा जगह होती है जहाँ नमाज होती है, गुस्ल वजू के पाबंदी होती है, उसके बाद अल्लाह अकबर के खड़े रहे। जब नमाज बांध ले तो उस नमाज के अंदर ना आदमी याद आए, ना बेटा याद आए, ना माँ याद आए, और आदमी है तो ना औरत याद आए, ना बहन याद आए, ना उसका कारोबार पैसे याद आए, ना खाना याद आए। वाहिद अल्लाह तेरे सिवा। सुभान अल्लाह। क्या हो? अल्लाह तेरे सिवा। वाहिद अल्लाह तेरे सिवा। जब वो नियत बांधती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 6 हुरूफ, एक एक हुरूफ का 1 लाख नेकी। सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोल रहे हैं? समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गिनले के ग्रुप, सही, सुभान अल्लाह। सुभानक अल्लाह बिहम्दिक तबारक स्मुत अल्लाह जल्ल इला गैरुक गिनले के ग्रुप। अब तो अलहम क्या गिन ले, उसके बाद जो कुरान की आयत लंबी आती है वो गिन ले, सही है। एक एक हुरूफ। अगर अल्लाह के हमदो सना के लिए अल्लाह 1 लाख नेकी देगा। सुभान अल्लाह। अनगिनत, ये तो छोटा सा बताया, अनगिनत ये सब राज अल्लाह उसके रसूल से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तो जरा सा बता रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ी जात है। क्यों? क्योंकि ये नमाज तोहफा है मोहम्मद मुस्तफा मेराज की निशानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नमाज को मुकम्मल प्यार से तो करे, ये फिक्र में नहीं कि असर हो गई ला पढ़ना पड़ेगी, फटाफट पढ़ के उठ गए। ये तो जबरदस्ती हुई, लोगों को दिखाने के लिए हुई या जबरदस्ती हुई। बात नमाज ही है, मकबूल करना उसकी बात है, लेकिन क्यों ना इत्मीनान से करा जाए। सही है, बिल्कुल। जब अल्लाह की बंदगी करने बैठे ही है तो क्यों ना प्यार से करी जाए, क्यों ना सादे शौकत से करी जाए कि जब मैं सलाम फेरूं तो एहसास हो मुझे कि नमाज मैंने पढ़ी। अपने आप को एहसास होना चाहिए कि मैंने नमाज पढ़ी है मुकम्मल। हमने तो दे पटका पटकी मान ली, 4 फटाफट सलाम फेर के, कलमा भी बराबर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या कर रहे थे, क्या नहीं बातचीत चालू। अरे भाई अल्लाह की हम्द और सना पढ़ के तुम अल्लाह को देख रहे थे, या अल्लाह तुम्हें देखता है। जब अल्लाह तुम्हें देखता है, चालू नमाज के अंदर निगाह पड़ रही है करम की निगाह। सुभान अल्लाह। नमाज में क्या पड़ती है? करम की निगाह। जब करम की निगाह पड़ती होती है तो अल्लाह सिर्फ जानता है कि मेरी निगाह का अंदाजा क्या है, बिल्कुल दर्जात क्या है, बरकत क्या है। जब नमाजी को अल्लाह की निगाह देखती है तो बस देखती रहती है। देखो फरिश्तों गवाह रहना मेरा बंदा मुझे देखने की तलाश में है, मुझे नहीं देखा मेरी हमदो सना है। ये तो बाप को जब बाप कहता है बाप को देखा था, माँ को जब माँ कहता है माँ को देखा था, बेटे को बेटा जब कहता है बेटे को देखा था। ये दुनिया, ये कपड़ा, ये लत्ता, ये सब देखा था इसने। मैं हूँ जो नहीं देखा फिर मुझे याद करता, मुझे नहीं देखा फिर भी याद करता है। फरिश्ता गवाह रहना कि इसका दर्जा मैंने क्या रखा, निगाह करम।
ہم نگاہ کر سب سلام پھیر کے بندہ خالص ہوتا ہے تو فرماتا فرشتوں اس کے تمام گناہ میں نے پتجھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ کر معاف کر دی. کبیرہ صغیرہ بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے گڑگڑانے سے معاف کر دیتا ہے. جب تم نماز میں بولتے ہو ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ بس کافی ہے. کیا ہے اللہ ہمارے ساتھ حسن والا اخلاق رکھ اچھے اخلاق رکھ اور ہمارے ساتھ فیصلہ اچھا کر دے گا تو یقین اللہ ضرور کر دے گا. اور نبی پہ جب درود سلام جاتا ہے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں اور امت کے لیے دعا کرتے ہیں مولا مجھ کو سلام بھیجا تو اس کو سلام. نماز کا درجہ بہت بلند ہے لیکن آرام سے سکون سے کسی کو دکھانا نہیں ہے اور صرف وقت کا ہی نہیں پکڑنا ہے. محبت کے ساتھ پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ محبت کے ساتھ. بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ارے بھائی کو احسان کرتا ہے کیا؟ احسان کیا؟ تیری نماز سے میرے رب کو کوئی فرق پڑنے کا نہیں پڑھنے سے. ارے تیرے کو نماز پڑھنی تو سنے اخلاق سے پڑھ اچھی شانتی سے پڑھ کیونکہ نماز سے فرق تجھے مجھے پڑھنے کا ہے رب کو اور محمد کو کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے. بالکل ایسا تو وہ نماز کو اپنے پڑھے اچھے اخلاق سے پڑھے اچھی ریت سے پڑھے تو دعویٰ کرتا ہوں اس کے گھر کے اندر کبھی پریشانی نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ اس کے گھر میں کبھی پریشانی ہوگی نہیں. اس کے گھر میں کبھی عذاب نہیں آئے گا. اس کے گھر میں کبھی سانپ نہیں آئے گا. اس کے گھر میں اس کا پیٹ نہیں پھٹے گا. اس کے گھر میں کبھی آنکھوں سے شعلے نہیں نکلیں گے. میں گھر کی بات کرتا ہوں جس کو قبر بولتا ہے. اس گھر میں کبھی تکلیف نہیں پڑے گی جس نے نماز قائم کرا ہوگا کیونکہ انسان کی عزت سر سے ہوتی ہے. وہ سر کے پاس ہی نماز آ کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی فرشتہ منکر رک جا تو نہیں جا سکتا. کیوں؟ میں نماز ہوں جو کھڑی اس کے پاس. تو جو نماز قبر میں کام میں آنے والی ہے اس کو اتنی اسپیڈ میں خلاص کر دیں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کیا کام کرے گی؟ کیا کام کرے؟ کیوں نہ وہ نماز کو اللہ کے لیے خالی کری جائے. کیوں نہ اس کے سامنے سر جھکائے جائے صرف اس کی تعریف کے لیے. دیکھو پھر اللہ تم سے کیسا راضی ہوتا ہے. ایسا راضی ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے عزت دینا چاہتا ہوں دنیا بھیگی ہو کر اس کو بے عزت کرنا چاہتا نہیں کروں گا. اور جسے میں بے عزت کرنا چاہوں وہ تخت پہ فرعون جیسا بیٹھا ہوا تو مٹا دوں گا. اور مجھے تخت پہ بیٹھنے والے اتنے پسند نہیں جتنے مجھ کو ریتی میں بیٹھنے والے پسند ہیں. چٹائی پہ بیٹھنے والے اس کو بہت پسند. جو چٹائی پہ بیٹھتا ہے وہ مقام محمود والا ہے. جو ریت پہ سوتا ہے اس کا مقام ہے جنت کے اندر سردار ہے. جو بھوک پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے جو پہاڑوں سے اونچا نیچا ہوتا ہے کسی کی محبت میں اس کا درجہ ابوبکر صدیق درجہ سردار ہے. آج ہم لوگ کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد ایک فکر نہیں. دیکھ رہے غور کر کے تم خود ہی کیا کیا ایک فکر ہے کہ 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ اور بھی علم و حوصلہ میں محبت کی عشق کی نفلی نمازیں دے رکھی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. کیا ہم نے کبھی پڑھی ہے نفلی نماز؟ کیسا ہوا کہ لاؤ نفلی نماز 2-4 زیادہ پڑھ لوں مغرب کے بعد میں 2-3 ایک پڑھ لوں یا زور کے اندر 2 ایک زیادہ نفل پڑھ لوں یا عشاء کے اندر 2 ایک زیادہ پڑھ لوں یا رات کا اس وقت اٹھوں جب سوتے ہو سب نے میں بندگی کروں. دیکھو پھر اب کتنا راضی ہوتا ہے. اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا آقا مولا کیسا راضی ہوتا ہے. اس کو راضی کرنا ہے صرف راضی اللہ کو راضی اس کے محمد کو راضی. جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا اور دنیا میں کئی مشکلات میں نہیں آئے گا. قبر والی دنیا میں مشکلات میں نہیں آئے گا یہاں بھی مشکلات نہیں آئے گی. تمہارے لیے سب کچھ آسان ہوگا. کیا ہوگا؟ سب کچھ آسان ہوگا. بس ابھی اعلیٰ ربی کمار تو کجیبان اللہ کی کوئی نعمت کو نہ جھٹلاؤ. تمہارے گھر جو آیا اس سے اخلاق سے بات کرو. چاہے بڑے سے بڑا دشمن ہو تمہارے اخلاق سے بات کرو اچھے دل سے بات کرو پیار محبت سے بات کرو. کوئی ضرورت مند ہے تمہارا ہو سکتا ہے تو پورا کرو لیکن اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کر دے بھائی میرے پاس بھی نہیں ہے بس. لیکن اس کو جھڑنے کی ضرورت نہیں. اور کوئی ضرورت مند کو دے دیا ہے تو اس کی بات کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں. کسی ضرورت مند کو دیا ہے تو بند رکھ مت کھول. تو نے آج کھول دیا رب کھولے گا قیامت کے دن. آج تو نے بند رکھا تیرے کو اللہ بند رکھے گا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.